رات کے 2 بجے پولیس نے ناکے پہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے کو روکا۔ وہ موٹر بائیک پہ تھے۔ انہیں معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی، روک کر تھانے لے گئے۔ ہاں بی بی، کیا لگتا ہے تمہارا شوہر ہے؟ تھانے دار کے گرجدار استفسار کے سامنے لڑکی کی آواز بالکل معدوم تھی۔ وہ کسی اچھے گھر کی معصوم صورت لڑکی تھی۔ لڑکے کو جسے باہر گاڑی میں بٹھایا گیا تھا لایا گیا۔ یہ بی بی کیا لگتی ہے تمہاری؟ بہن ہے میری۔ اچھا بہن ہے؟ یہ کہہ کر تھانے دار نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ کہاں سے گواہ کر کے لائے ہو اسے؟ یہ خود آئی ہے، میں نہیں لایا۔ اور پاس کھڑی لڑکی پورے قد سے ڈہ گئی۔ جس کے بھروسے ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اسے تو کسی رشتے کا پاس بھی نہ تھا۔ دونوں کم عمر تھے، نادانی کی عمر، پھر پولیس کے کٹاپے کا ڈر۔ ابھی تو فقط ٹریلر تھا، ایسا تو ان کے پلان میں تھا ہی نہیں۔ سب بہت سادہ تھا۔ شہنہ نے بس نیند کی گولیاں گھر میں موجود ماں باپ اور بھائی کو کھلانی تھی۔ جب نعیم آیا تو سب گھر والے نیند کی گولیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ جانوروں کا باڑا ساتھ ہی تھا۔ حفظ مات قدم کے طور پر نعیم نے صحن میں بندھی ہوئی بکری کے پیٹ میں پوری قوت سے گھونسا مارا۔ بکری بلبلا کر چلائی، لیکن گھر میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مطلب گھر والے اب صبح سے پہلے اٹھنے والے ہی نہیں تھے۔ وہ جلدی سے اپنے محبوب کے ساتھ بائیک پہ سوار ہوئی۔ یہاں سے لاہور کی بس پہ سوار ہوتے، جہاں نعیم کا دوست نکاح خواں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ نکاح کے چند ماہ بعد وہ واپس آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیتی۔ وہ لاڈلی تھی، باپ بہت محبت کرتا تھا اس سے، معاف کیوں نہ کرتا؟ سارا منصوبہ تیار تھا، لیکن اس میں پولیس کا تو ذکر بھی نہ تھا۔ یہ تو آفت ناگہانی بن کر ٹوٹ پڑی، اور اس آفت نے نعیم کو پابند سلاسل کیا۔ شہنہ کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچے۔ گھر کے باہر ٹیوب ویل تھا۔ شہنہ نے گاڑی سے اترتے ہی اس کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کر رکھا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ لیڈی کانسٹیبل بلانے کا وقت ہی نہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سوئی ہوئی قسمت کی طرح کوئی جاگا ہی نہیں۔ دو اس کے تایا زاد اور خود تایا شور سن کر آئے۔ تھانے دار سے معاملہ دریافت کیا۔ چچا کے بیٹے نے دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولا اور سب کو گھر میں بٹھا کر کنڈی لگا دی۔ بھائی تو اب بھی چھوٹا تھا۔ بمشکل ماں باپ کو اٹھایا گیا، اور جیسے ہی باپ نے پولیس کی حراست میں بیٹی کو دیکھا، گویا زمین پھٹ چکی اور آہستہ آہستہ نگل رہی ہے۔ تھانے دار نے ایک زناٹے دار تھپڑ باپ کو مارا۔ بابا، وہ تڑپ کر بولی، لڑکیاں تمہاری گھروں سے بھاگ کر کہیں پہنچی ہوئی ہیں اور تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی۔ تمہیں نیند سوج رہی ہے؟ پولیس والوں کی زبان ایسی دو دھاری ہوتی ہے، اگلے وجود کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو وہ زندہ ہی نہیں تھے، ایسے جیسے کسی برے خواب کے زیر اثر ہوں۔ شکوہ گناہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ تم خود جنازہ نکال کر چوک میں الٹا لٹکا گئی ہو، اور وہ تھپڑ بھی نہ مارے۔ ابھی سے مت رو بیٹا، ابھی تو کئی کوڑے سہنے پڑیں گے، ابھی تو ہر روز حد لگے گی، پھر نسل در نسل خراج ہوگا۔ کیسا نرالا کاروبار کیا تو نے بیٹی، سود در سود ہی بھرتے رہیں گے۔ بابا نے اپنی رولی ہوئی داغدار پگ اٹھائی اور روتے ہوئے تھانے دار کے پیروں میں رکھ دی۔ معاف کر دو مائی باپ، آنکھ چوک گئی تھی بس۔ پلک جھپک لی، نیند آ گئی۔ اس ایک پہر کی نیند نے سب کچھ چھین لیا۔ پولیس کو دے دلا کر رخصت کر دیا گیا، لیکن اب اس گناہ کی پوٹ کا کیا کریں؟ اب یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اب تو سب خاندان والے، جو کہ پولیس کی گاڑی دیکھ کر جمع ہو چکے تھے، بابا کی جانب دیکھ رہے تھے کہ ان کی سامنے بیٹی کو کلہاڑی کے وار سے ٹھکانے لگائے کہ وہ کہانی کا ڈراپ سین دیکھ کر اپنے گھروں میں موجود تمام جوان لڑکیوں کو بتائیں کہ یہ ہے محبت اور یہ ہے اس کا انجام۔ لیکن بابا کے ہاتھوں میں اب اتنی سکت بھی نہیں تھی۔ ہاتھ میں مسئلے پگڑی لیے بھائی کی جانب لپکا۔ لالے، میری بیٹی نہ سمجھ ہے، اپنی سمجھ کر پردہ رکھ لے۔ اور شہنہ مرتے مرتے اکھڑے سانس لینے لگی۔ تایا کے بیٹے سے شادی کا مطلب تمام عمر نزاع کی حالت میں رہنا تھا۔ اس کے اتھرے پن کی وجہ سے بابا نے انہیں رشتے سے انکار کیا تھا، اور اب ہاتھ جوڑ کر اس کو پیش کر رہے تھے۔ تایا کے خون نے جوش مارا۔ ٹھیک ہے، میرا رحمان شادی کرے گا۔ لیکن رحمان فوراً اٹھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن نکاح کے بعد اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ میں اسے بسا نہیں سکتا۔ اگر یہ مر گئی تو اس کا خون معاف ہوگا مجھے۔
بابا نے سہم کر دیکھا اور تایا کے کندھے کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، لالے بچوں کو گھر لے جا۔ یوں سب ناکام لوٹ آئے۔ صبح کا سورج ابھرنے سے پہلے بات تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ وہ لاڈلی تھی، اس کی جان بخشی کر دی گئی تھی۔ لیکن کیا یہ جان بخشی تھی؟ یہ تو تمام عمر کی قید تھی۔ وہ کمہاروں کی ذات کا لڑکا تھا۔ دل ہار بیٹھا تو محبت نامے لکھنے لگا، شہنہ پڑھ کر جلا دیتی تھی، یہاں تک کہ لفظوں کی تہش سے پگھلنے وہ پروانہ بنا تو وہ قانون قدرت کے پرانے قانون محبت کے تحت خود ہی شمع کی صورت ڈل گئی، روشنی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اس کے 400 اجالا ہو گیا۔ مقدر کے اندھیرے اس چکا چوند کی بدولت نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ مدھم روشنی کیسے آگ میں بدلی اور تمام گھر جل کر خاکستر ہو گیا، کیسے کالنگ مقدر میں بھر گئی۔ ماں تو بس روتی ہی رہتی، اس سے کوئی بات نہ کرتا۔ آخر کسی رشتہ کروانے والے کی مدد سے دور دراز کے گاؤں میں اس کی رخصتی اس تنبیہ کے ساتھ کر دی گئی کہ تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے۔ اس نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ شوہر خوب قدر کرتا تھا، کبھی نعیم کی یاد آتی تو آنسو خود بخود بہہ نکلتے، پوچھنے پہ میکے کی یاد کا بہانہ کرتی، روندی یارانو لے کے نہ پراواں دا۔ نعیم کو اس کے بھائیوں نے بیرون ملک بھیج دیا تھا کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا تو چودھریوں کی بیٹی اسے نہ ملتی۔ یہ قانون تھا جو کبھی بدل نہ سکتا۔ اللہ نے اسے پیاری سی بیٹی سے نوازا، اتنی ہی مہلت تھی بس۔ کسی نے اس کے شوہر کے سامنے اس کا ماضی کھول کر رکھ دیا۔ رسوائی پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ پہنچی۔ غیرت مندوں نے بڑا غیرت مند مرد ڈھونڈا تھا اس کے لیے۔ وہ اس کا باپ نہیں تھا جو معاف کر دیتا۔ طلاق کا داغ لے کر وہ اسی دہلیز پہ واپس آ گئی جسے پھیلانے کا گناہ کر چکی تھی اور جس کی سزا ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ چند مہینے کی صدف کو لے کر واپس آ گئی۔ باپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ نئے شوہر نے ماضی تو قبول کر لیا، لیکن ایک جیتی جاگتی بچی اولاد کی جدائی ایک مستقل روگ کی طرح اس سے چمٹی ہے۔ یہ روگ دیمک کی طرح اسے اور اس کی بیٹی کو ہر روز اندر سے کھاتا ہے، اور زندگی فقط ایک کاش بن کر رہ گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔